ایک سنسان گاؤں میں ایک خوشحال خاندان رہتا تھا۔ ماں، باپ اور ان کی پیاری بیٹی زینب۔ زینب بہت ہی خوش مزاج اور چلبلی لڑکی تھی جسے جنگل کی سیر کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن زینب اپنے والدین کی اجازت سے جنگل کی سیر کو گئی۔ بہت دیر ہو گئی لیکن زینب واپس نہیں آئی۔ دونوں کو بہت پریشانی ہوئی اور زینب کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ بہت رات ہو گئی لیکن انہیں زینب کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ انہوں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن انہیں زینب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ زینب کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ اسی پریشانی میں زینب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں جنگل کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی اور خوفناک سی گڑیا ملی۔ گڑیا کے چہرے پہ خون کے نشانات تھے اور اس کی آنکھیں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں۔ خیر، زینب کے والدین نے گڑیا کو اٹھایا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید گمشدگی سے پہلے زینب نے کوئی نشانی چھوڑی ہو۔ زینب کی والدہ نے گڑیا کو ایک الماری کے اندر رکھ دیا۔ گڑیا کے گھر آتے ہی گھر کے اندر عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی کبھی گڑیا کی آنکھیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دینے لگیں تو کبھی رات کی خاموشی میں بہت ساری خوفناک سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ زینب کے والدین زینب کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، جس کی وجہ سے نیند ان سے کوسوں دور ہو گئی۔ وہ پریشانی کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہل رہے تھے کہ اچانک زینب کی والدہ کی نظر جیسے ہی گڑیا پہ پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ گڑیا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے جیسے ہی قریب جا کے گڑیا کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ گڑیا دراصل زینب ہے۔ یہ دیکھتے ہی زینب کی والدہ کی چیخیں نکل گئیں اور خوف کے مارے وہ تھر تھرانے لگی۔ زینب کا والد دوڑتا ہوا زینب کی والدہ کے پاس آیا تو یہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا کہ گڑیا آہستہ آہستہ زندہ ہوتی جا رہی تھی۔ زینب کی روح اس گڑیا میں قید تھی جو کہ اپنے والدین کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی زینب کے والدین نے گاؤں کے بزرگوں سے مدد مانگی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ جنگل میں رہنے والی ایک بدروح کا کیا دھرا ہے، جس بدروح نے زینب کی روح کو اس گڑیا کے اندر قید کر دیا تھا۔ تب بزرگوں نے کچھ مخصوص رسومات کا ذکر کیا، جو رسومات کرنے سے زینب کی روح کو آزادی مل سکتی تھی۔ زینب کے والدین نے اپنی لخت جگر کے لیے یہ جوخم اٹھانے کو تیار ہو گئے اور یہ رسومات ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی رسومات ادا کرتے گئے ویسے ویسے کمرے میں اندھیرا چھاتا گیا اور ایک وقت ایسا ہوا کہ بدروح کمرے کے اندر حاضر ہو گئی اور اس نے زینب کے والدین کو ڈرانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن زینب کے والدین اپنی بیٹی کی خاطر نہ ڈرے اور ہمت سے کام لیا اور اپنی رسومات کو جاری رکھا۔ ان رسومات کے دوران جو عمل پڑا جا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ سخت اور کارآمد عمل تھا، جس کی وجہ سے اس بدروح کو ہار ماننا پڑی اور وہ زینب کا جسم چھوڑ کر بھاگ گئی۔ زینب جیسے ہی اپنی جسمانی حالت میں واپس آئی تو اپنے والدین کے ساتھ لپٹ کر رونے لگ گئی۔ زینب اور اس کے والدین نے اس خوفناک واقعے سے بہت کچھ سیکھا اور فیصلہ کیا کہ کبھی بھی زینب کو اکیلے باہر نہیں جانے دیں گے۔ اس گڑیا کو زینب کے والدین نے گاؤں کے بزرگوں کے حوالے کر دیا تاکہ دوبارہ ایسا کوئی بھی کام نہ ہو۔